بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں شاکر رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاکر بیسٹ نالج۔ ناظرین، آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے وہ حضرت بی بی ہاجرہ سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے اور حضرت بی بی سارہ سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جو کہ ایک خدائی حکم تھا۔ اس خواب کا آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کا خیال معلوم کرنے کے لیے ان الفاظ میں ذکر کیا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، سو تو بھی غور کر کہ تیری کیا رائے ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان الفاظ میں جواب دیا، اے میرے ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے کر ڈالیے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ ازن و سر بنانے کا حکم ہوا، تو اسماعیل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ مل کر اس تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 10 مرتبہ آیا ہے۔ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو پروردگار عالم نے ان کی دعا کو منظور فرمایا۔ بی بی ہاجرہ کے بطن اطہر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ نے ٹھہرایا۔ پھر ایک کنویں پہ ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو بشارت دی کہ تیرا فرزند ہوگا اور اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھنا، اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی۔ اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو فرشتے کی بشارت کے موافق اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے دوڑنے پھرنے کا ہو گیا، کہا ابراہیم نے، اے بیٹے، میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، بس تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے ابا جان، جو کچھ حکم کیا گیا ہے اسے پورا کرے، انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں خدا کے حکم کو تسلیم کر چکے، پر ڈالا زمین پر اسماعیل کو ماتھے کے بل، اور پکارا ہم نے کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، اور بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، اور چڑھا لیا ہم نے اسماعیل کو بدلے بڑی قربانی کے۔ وہ بڑی قربانی جنت کا ایک دمبا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دمبا 40 سال تک جنت میں چرتا جگتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر اتر آئے اور کہا میرے بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لے۔ پھر چھری اچھی طرح تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر زور سے کھینچی، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جلدی کرو کہ خدا کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، پھر بھی کوئی بال نہ کٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا، چھری کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی۔ چھری نے کہا اے ابراہیم، میں تیرا حکم مانوں کہ تیرے رب کا، تو کہتا ہے کہ کاٹ اور تیرا رب کہتا ہے کہ نہ کاٹ۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا دمبا لے کر حاضر ہوئے۔ پھر پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو خلیل اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیر پچھلوں پر واجب ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تانبے کی سختی رکھ دی گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بی بی ہاجرہ کی وفات سن کر افسوس کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے۔ کہا کہ شکار کو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی گفتگو اور مہمانداری وغیرہ پسند نہ آئی اور ساتھ ہی اس نے تنگی گزران کی بھی شکایت کی۔ واپس جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو فرمایا کہ اسماعیل کو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آثار انور معلوم ہوئے۔ بیوی سے دریافت کیا کہ گھر میں کوئی آیا تھا تو بیوی نے کہا ایک بزرگ آئے تھے، جاتے وقت فرما گئے کہ اپنے دروازے کی دہلیز تبدیل کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازہ کی دہلیز تو ہے اور وہ بزرگ میرے والد صاحب تھے اور تجھے اب طلاق ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں ایک نیک جمیلہ صالحہ بیوی آ گئی۔ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اس عاقلہ صالحہ بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت تعظیم کی اور بولی کہ یہ لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے خاوند حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے ہیں۔ روٹی جو تیار تھی حاضر کر دی اور مقدور سے زیادہ خاطر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت فرمایا کہ اسماعیل وہ میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہہ دینا کہ آستانہ تیرے گھر کا مناسب ہے اور ہماری طبیعت اس کی خوبی پر راغب ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو بیوی نے سارا ماجرا بیان کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے غمزگار میرے والد خلیل خدا تھے، دہلیز قائم رکھنا یہ تیری خاطرداری کی وصیت ہے جو مجھے بصر و چشم قبول ہے، ان کے فرمان پر میں ہمیشہ تیرا غمزگار رہوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تورات کے مطابق 12 فرزند تھے جو مستقل قبائل عرب کے سردار تھے، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام بشیامہ نام بتایا ہے۔ ان 12 بیٹوں میں 2 بہت مشہور گزرے ہیں، بنایوت اور قیدار، اور ان کا ذکر تورات میں اکثر پایا جاتا ہے۔ بنایوت یا نابت اس کی اولاد اصحاب الحجر ہے اور قیدار کی اولاد اصحاب الراس کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 124 سال ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے سامنے ان کی اولاد اور ان کی نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلا ہوا تھا۔ تورات میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے اور وہی ان کی وفات ہوئی تھی، لیکن عرب کے مورخ کہتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس بیت اللہ شریف کے قریب حرم شریف کے اندر مدفون ہے۔